अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अदबी एक्स पर। आज मैं आपके लिए निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 28वीं किस्त लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं आज की किस्त। सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको अगली किस्त का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाशा के लिए हमला कतन गैर मुतवक्का था। गो के रद्द अमल के तौर पर उसने चेहरा को पीछे किया। उसके बावजूद कॉफ़ी उसके रुखसार को झुलसा गई। झपक झपक जल्दी जल्दी हाले ने उसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बाहर भागी थी। कॉफ़ी गर्म थी और उसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बिलबिला कर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गाहक और वेटर्स उसकी जानब लपके थे। ये वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा था। जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़ कर देखती थी। बर्गर किंग के सामने ही है। जल्दी इससे चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें उस पर कॉफ़ी उलटने की क्या ज़रूरत थी? हाले झुंझलाई। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ो और बाहर निकलो। वो मजीद बहस किए बिना हाथ से हाले को साथ खींचती बर्गर किंग का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आई और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहां मौजूद लड़का कदरे बौखला गया। क्या हुआ? जिहान नहीं है इधर? वो समझा वो दोबारा जहान के लिए आई है। ठीक है, हया ने फूले तनफस के दरमियान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाज़ा है जो पिछली गली में खुलता हो? किचन में नहीं मगर पेंट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आइए। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं। सो बिना कोई मजीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेंट्री ले आया। पेंट्री मुस्ततील सी थी और उसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीज़र रखे थे। कुछ दूसरा काठ कबाड़ भी था। वो रहा दरवाज़ा। उसने एक दरवाजे की जानब इशारा किया और एक मशकूक नज़र उन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेंट्री से किचन में खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर कदरे तज़बज़ब से पिछली गली के दरवाजे को देखा। कभी बाहर निकलने का फ़ायदा? गोरसेल तो 1:30 आएगी, तब तक यहीं बैठते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियां उठा लाई और कमरे के वस्त में फर्श पे आमने सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तकलाल जदीसी में अक्सर ऐसे ड्रंक लोगों से टकराव हो जाता है और जो अजीब हरकतें करते हैं। तभी मैंने कॉफ़ी उल्टी ताकि वो फौरन हमारे पीछे ना सके। वो कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाजे के करीब चली आई थी। दरवाजे के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर था। उसने रोशनदान के शीशे की स्लाइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाजें अंदर आने लगी। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की बगली गली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट की दोनों जानब ऐसी ही गलियां थी जो जरा तंग और छोटी मगर दोनों इतराफ से इमारतों से घिरी थी। अब तुम मुझे बताओ ये मंगनी का क्या किस्सा है? जरा सुकून का सांस मिला तो खालिद को अधूरी बात याद आ गई। वो पुरजोश सी कुर्सी पे आगे होकर बैठी। हया ने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। जो तनाव और परेशानी वो थोड़ी देर पहले महसूस कर रही थी वो पेंट्री की फिजा में तहलील होता जा रहा था। बताती हूँ। वो कुर्सी पे आ बैठी और गोरसल शटल आने तक वो सारा किस्सा सुना चुकी थी। बस में भी सारा रास्ता वो दोनों यही बातें करती रही। अगर वो जानता था तो उसने पहले इजहार क्यों नहीं किया? अब कर दिया यही बहुत है। वो बहुत प्रैक्टिकल और कमगो सा आदमी है। उससे वाबस्ता तवक्कुआत मैंने बहुत कम कर दी हैं। उसने शाने उचकाकर कहा था। कमरे में आकर हाले तो सोने चली गई। टाली और चेरी भी तब तक सो चुकी थी। जबकि उसने पहले तो अपनी मेज की दराज में उस डिबिया की तस्दीक की जिसमें मोबाइल शॉप के लड़के ने जीपीएस ट्रेसर डाल कर दिया था। वो दराज में ही रखी थी जहां वो छोड़कर गई थी। फिर पाशा को कैसे पता चला कि वो कहाँ है? हो सकता है उसकी किसी और शय में भी ट्रेसर हो या फिर वो महज इत्तेफाक हो। लेकिन उससे उसके इत्तेफाक तो कम ही होते थे। इतना तो उसे यकीन था।
جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی اسے دیکھتے ہی لے وہ وہیں پہلے زینے پر بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس کے چاروں اطراف پہ لکھی تھی۔ چوکور اسکوائر، ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھل چکا تھا۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکونی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی۔ 2 full stops under the key۔ چابی کے نیچے 2 full stops۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کہا اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوڈ چھپا تھا۔ موٹی پتلی 1 انچ کی لکیریں اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے۔ اس بار کوڈ کا وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی، اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا ایمینٹ۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ۔ وہ دونوں نقطے اسے مل گئے مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی۔ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا تو وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائڈز اوپر نیچے کی۔ کوڈ بار کا 6 حرفی لفظ بگڑ گیا۔ باکس پھر سے آیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد اڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور اس سے کوئی اور۔ کیا وہ ساری زندگی مقفل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچیں جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر۔ وہ اس حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی آنکھوں پہ بغیر فریم کی گلاسز لگائے اور ذرا سی بڑھی کے۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا ہی تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہارے کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کے طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اسے علم۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائی۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہارے گل سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر
بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابیداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پر پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کرے گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ وہ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتے رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری بوجھ سا آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو۔ تم سچ بولنے والے بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، پورا ادالار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لہجہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب میں کہیں نہیں تھی۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی خودی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تب ہی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے، خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔
कोर्ट में लड़के नारंगी गेंद उछालते इधर उधर भाग रहे थे। तमाशाइयों की निगाहें भी गेंद पे लगी थी। मखसूस शोर, हंगामा और रश। हया इन सब से बेनियाज अपना बैग थामे कुर्सियों की कतारों के दरमियान रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी। इम्तिहान करीब थे और उन दिनों वो इतनी मसरूफ रही थी कि मोतसम से बात करने का मौका न मिल सका। अभी लतीफ़ ने बताया कि वो ऑडिटोरियम में है तो वो यहाँ आ गई। वैसे भी अब वो फ़लस्तीनी लड़कों से बातचीत में ज़रा एहतियात करती थी। नहीं, वो तो वैसे ही डिसेंट और भाइयों जैसे थे, मगर वो वही नहीं रही थी। वो जानती थी कि अब वो स्कार्फ लेती है, सो उसके नाम के साथ कोई गलत बात जुड़ी तो बदनाम उसका स्कार्फ होगा। इसलिए उसकी कोशिश होती कि वो मोतसम या हुसैन वगैरह से तन्हाई में न मिले, बल्कि किसी ऐसी जगह पे मिले जहाँ सब सामने ही हों। वो तीसरी कतार में बैठा था, निगाहें खेल पे मरकूज किए कुर्सी पर आगे होकर बैठा वो। उसके बाईं तरफ दो कुर्सियां खाली थी। वो एक कुर्सी पे अपने और उसके दरमियान छोड़कर बैठ गई और बैग से पजल बॉक्स निकाल कर उसके सामने किया। वो चौंका। मैंने इसे खोल दिया। उसका कोट टॉक्सिम था। क्या तुम आगे मेरी मदद कर सकते हो? ओह सलाम, ठहरो मैं देखता हूँ। मोतसम ने दराज खोली और कागज पे लिखी तहरीर पढ़ी, फिर उसे पलटा। बारकोड? बारकोड तो अशिया के पैकेट्स पे लगा होता है। उसे कोई मशीन ही डिटेक्ट कर सकती है। ये बारकोड भी मशीन के लिए है ताकि वो उसे पहचाने, मगर किधर? हाँ, शायद इस सतर से कोई मदद मिल जाए। वो फिर से कागज पलट कर सतर पढ़ने लगा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर दराज से चाबी उठा ली। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सतर इस चाबी तले लिखे दो नुक्तों और उस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, और ये लफ्ज़ किसी ताले की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे इमेनेट किसे कहते किसे हैं? उसने ज़रा उलझन से पूछा। ये इमानत है ना, हमारे वाला इमानत। तुर्क में भी इसको यही कहते हैं। उसने बेख्तियार गहरी सांस अंदर खींची। एक तो तुर्क और उर्दू की मुमासलत। मुझे ये लगता है हया कि उसने तुम्हारी कोई इमानत कहीं लॉक लगा कर रखी है और उसकी चाबी तुम्हें दी है। हो सकता है ये कोई अजीम अलशान सा महल हो या कोई ब्रांड न्यू गाड़ी। वो अपनी बात पे खुद ही धीरे से हंसा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हो सकता है इस बॉक्स में कोई नादीद लिखाई हो और लिखाने से कोशिश कर चुकी हूँ। उस एक लफ्ज़ इमानत के सिवा इसमें कुछ नहीं लिखा। उसने बॉक्स में सारी चीज़ें वापस डाली और उसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मोतसम मजीद उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी। अभी तो उस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मोतसम ने निकलने ही वो ऑडिटोरियम से निकल ही रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अम्मा इस वक्त तो फ़ोन नहीं करती। फिर उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। ये वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फ़ोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाते हुए वो ज़रा ऊंची बोली थी। इर्द गिर्द कहीं शोर में मेजर अहमद की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप हया? वही नरम, खूबसूरत, ठहरा हुआ अंदाज। अब वो उससे चिढ़ती नहीं थी, बल्कि ज़रा एहतियात से बात कर लेती थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी खैरियत आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई काम नहीं है। मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में हैं? खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियां बूझूं। उसने ज़िद से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतार कर सबांजी की मैं माजरत ख्वाह हूँ। बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि उन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ न लग जाएं। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने इतने ही दिन लगा दिए। खैर, आपका पजल तो मैं हल कर ही लूंगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे। वो वही सीढ़ियों पर बैठ गई थी। इस्तंबुल की धूप इर्द गिर्द सब्जाजार को सुनहरीपन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे?
کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی خود؟ مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ ہی اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں نے تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئی۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کریں۔ وہ ڈالی کی امانت ہے، صلاحیتی جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبانجی کی دھوپ ابھی تک کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموش سی بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور خود عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پر وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا ڈوم میں ہی تھی، اب وہ استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹیشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدا حیا لاشعوری طور پہ نگاہوں جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکی استنبول میں ایسے استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھی، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل جاتی تھی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی ہے، جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ بنا آستین، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی سانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر زرار کی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ ہاں، نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوگی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتی؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پر ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور دور سے نظر آئے۔
وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کے مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھی۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم بھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کی قطرے تھپتھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزنز میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، پر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غارِ سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سام سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا، پہلو میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھی، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔